اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز دے، کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور ڈاکو بھی راتوں رات ولی بن گئے۔ حتمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی علام ہو اور ظاہری باطنی ولی اس کی تصدیق کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گورشاہی نے چاند حجر اسود پر تصاویر کا دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرف سے ہوا ہے جس کی میں تائید کر رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو۔ اگر میں جانب اللہ ہے تو اس کو جھٹلانا کفر ہے۔ اگر ہم اس کا ثبوت پیش نہ کر سکیں تو ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں۔ تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے حضور پاک نے ہی اپنی کسی فرزند کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے عشق و محبت کی تعلیم حاصل کرو، جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مذہب کے لیے معمور کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے۔ جس طرح عام لوگوں کو غصہ آئے تو حرام ہے، لیکن ولی نبی یا اللہ کو غصہ آئے تو حرام نہیں کہہ سکتے بلکہ دلال کہتے ہیں۔ اسی طرح عام لوگوں کی بنائی ہوئی تصویریں حرام ہو سکتی ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصویریں جو تابوت سکینہ میں موجود ہیں آپ انہیں بھی حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اگر اللہ کوئی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے، جبکہ وہ مصور بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ حدیثوں میں بھی ہے کہ قبر میں حضور پاک کی شبیہ دکھائی جائے گی، جبکہ شبیہ تصویر کا ہی دوسرا نام ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امام مہدی دنیا میں کسی جگہ موجود ہیں۔ دجال کے متعلق یہ کیا سہرائیاں زوروں پر ہیں کہ امریکہ دجال ہے، لیکن حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہدی اور دجال کی جنگ بھی ہوگی۔ اگر ان کے مطابق امریکہ دجال ہے تو پھر روس امام مہدی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام مہدی کو متعارف کراؤں، کیونکہ صدیوں سے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے، اسی طرح دجالیے بھی ان کے قتل کے لیے بے قرار ہیں۔ پہلے ذرا دجالیوں کی تشریح آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شخص کہے اگر امام مہدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں، اور جو ملک ہے کہ واقعی امام مہدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شمار انعام دوں، کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شبہ ہے کہ امام مہدی ان کی سلطنت چھین لے گا۔ حکومت پاکستان نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی مہدی کا اعلان کرے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے۔ واقعی امام مہدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال سے ہی ہوگا نا۔ حکومت نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے؟ جبکہ ہر فرقے کے مطابق امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے۔ حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جھوٹے مہدیوں کے لیے ہے، تو پھر سچے مہدی کی حکومت کے پاس کیا پہچان ہے؟ اگر آج حکومت اس قانون کو ختم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں امام مہدی کو دنیا میں روشناس کرا سکتا ہوں۔ ورنہ ایک دن دنیا خود ہی امام مہدی کو پہچان لے گی۔ مشک آس کے خود ببویت نہ کہ عطار ببویت۔ حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک منطقی اور ایک فلسفی۔ اسی حدیث میں ہے کہ دجال گدھے پر چڑھ کر آئے گا۔ اب اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اگر واقعی وہ گدھے پہ چڑھ کر آئے گا اور کانا ہوگا تو ہم تو پہچان لیں گے نا کہ یہ دجال ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سرپرست۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کی ہزاروں پیروکار ہوں گے
کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا؟ اگر اس نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تو گدھے پہ کب پہنچے گا؟ جبکہ یہ کاراں ہوائی جہازوں کا زمانہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں، جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا سائنس کا، تب پھر وہ زمانہ آئے گا، اس وقت دجال گدھے پہ بیٹھے گا۔ اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، کاریں بھی نہیں ہوں گی، اگر گدھے ہوں گے تو گھوڑے بھی تو ہوں گے نا، تو وہ گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھے گا جو اسے اعلی سواری ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا، اشارہ یہ ہوگا کہ گدھا شیطان ہے، دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا، اور ایک آنکھ سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا۔ اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے نا کہ امام مہدی کی ماں کا آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی، اور باپ عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں، یہ فضول بھی ہے۔ جو اصلی روحانی طور پہ ہے، میں